محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی عدل کا نظام نافذ فرمایا، اور اس نظام کی برکت سے صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ اس عدل اجتماعی کے نظام میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضور نے ایک اکائی کو، جو گھر کی اکائی ہے، وحدت ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ ابھی عزیزان گرامی، کہنے کو تو ایک لفظ لباس ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کو، ان کے قرب کو، ان کی باہمی محبت اور تعلق کو ایک لفظ لباس سے جو ڈپکٹ کیا ہے، دنیا کے سارے ادب مل بھی جائیں تو اس ایک لفظ لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر غور فرمائیے، لباس انسانی جسم کی قریب ترین چیز ہوتی ہے، قرب کا سمبل ہے۔ لباس انتہائی قریب ہونے کے ساتھ انتہائی محبوب چیز بھی ہے، جو سب سے زیادہ محبت کا سمبل بھی ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے میں انتہائی قرب، انتہائی محبت، اور پھر میرا لباس میری پسند ہے، میرا انتخاب ہے۔ ایک دوسرے کا انتخاب، ایک دوسرے کی پسند اس کی علامت ہے۔ اور پھر لباس گرمی سے، سردی سے، اور ذرا بکتر کو بھی اگر آپ لباس سمجھ لیں تو دشمن سے حفاظت کرتا ہے۔ میاں بیوی کی حفاظت کرتا ہے، بیوی میاں کی حفاظت کرتی ہے، حفاظت کی علامت ہے۔ پھر یہی لباس ستر پوشی کی علامت ہے۔ میرے جسم پہ داغ ہوں تو میرا لباس ان داغوں کو چھپا لیتا ہے۔ میاں بیوی کے عیب کو، بیوی میاں کے عیب کو چھپاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ستر پوشی کی علامت ہے۔ پھر میرا لباس میری عزت ہے۔ کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے، میرے لباس پہ ہاتھ ڈالے، میں اس کو مزہ دکھا دوں تو میاں بیوی کی عزت ہے، اور بیوی میاں کی عزت ہے۔ لباس میری پہچان ہے، اس لباس سے میں پہچانا جاتا ہوں۔ یہ خاص ٹوپی، یہ خاص وجہ پتہ چل جاتا ہے، دور سے کوئی میری شکل نہ دیکھے، صرف لباس دیکھ لے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے۔ لباس پہچان ہوتی ہے، میاں بیوی کی پہچان ہے، بیوی میاں کی پہچان۔ ایک لفظ لباس میں دیکھیے جتنی ساری باتیں آ گئی ہیں، کتنا قرب، کتنی محبت، ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی ستر پوشی۔ تو اس گھر کی اکائی کو بہت تقدس عطا کیا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور ان کی باہمی جدائی کو جائز تو قرار دے دیا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ وہ جائز کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، طلاق۔ تو اجتماعی نظام میں سب سے اہم بات گھر کی حفاظت، یہ گھر کی اکائی، یہ یونٹ جو ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ نمبر 2، پورے کا پورا نظام ایسا ہے جس میں انسان کو انتہائی سادہ، انتہائی فطری زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا، فطرت سے انتہائی قریب۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تجویز کردہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہی دین ہے، وہی دین فطرت ہے۔ پھر ایک ایسا نظام، افراد کا آپس میں ایسا تعلق پیدا کیا جس میں وہ انصاف پر قائم رہ سکے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا بہت کھلی کھلی نشانیاں، آیات، بینات، دلائل دے کے، اور ان کے ساتھ ہم نے مزید نازل کر دیا کتاب کو بھی اور میزان کو بھی۔ کتاب تو آپ جانتے ہیں، میزان ایک توازن، ایک عدل کا پیمانہ جو انسان کی ضمیر میں، اس کی فطرت میں، افراد کے اندر، اس کی پنچایت میں، اس کے گھر والوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص کے ضمیر میں، ہر شخص کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہوا ہے۔ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ دو بچوں کو کھڑا کر دیں درمیان ساتھ اپنے، ایک کو آپ مٹھائی دے دیں، دوسرے کو نہ دیں، وہ یوں دیکھے گا، کہے گا کہ بے انصافی ہو گئی ہے، مجھ کو دی ہے، مجھ کو کیوں نہیں دی، اور وہ لڑے گا اور انصاف لے کے رہے گا۔ دو بچے غلطی کرتے ہیں، دونوں ایک ہی غلطی کرتے ہیں، آپ ایک کو سزا دے دیتے ہیں، دوسرے کو سزا نہیں دیتے ہیں، جس کو آپ سزا دیں گے وہ آپ سے احتجاج کرے گا۔ تو یہ ایک میزان اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور اس کتاب پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی تمہیں سکھایا ہے، تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔ اور ایک یہ فرمایا کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اگر صرف کتاب سے اور میزان سے کام نہ چلے اور صرف رسول کے بعد سے کام نہ چلے تو پھر لوہا جس سے تلوار بنتی ہے، اسلحہ بنتا ہے، ہاں، اور جس سے پھر حدیں جاری ہوتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں، وہ بھی ہم نے کر کے دے دیا ہے تاکہ ایک پورا نظام قائم ہو، ایک دبدبہ ہو، ایک روب ہو، اور ایک نظام ولی الامر کا قائم کر دیا، گارڈین کا۔ اسلامک اسٹیٹ دنیا کی سب سے پہلی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جس میں کہ ہر شخص کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے، اور اگر روزگار مہیا نہ ہو سکے تو اس کو نان نفقہ دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں سے نکل کے ادھر کہیں دور مغرب میں چلی گئی، اڑا لی طوطیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فوا میری۔ لیکن مجھے اس بات پہ اصرار ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر بھوکا رہ جائے، کئی دن تک بھوکا رہ جائے، اس کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں، تو وہ ساتھ گھر سے چوری ضرور کرے گا، اس لیے کہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو، جب تک کہ بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد ایک زکوٰۃ کا نظام، اور وہ بھی اسٹیٹ کے ہاتھوں، جس میں کہ زکوٰۃ کا نظام خیرات کا نظام نہیں ہوتا ہے، ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے راستے سے افراد کو روزگار مہیا کیا جاتا ہے، جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، یہ ایک ویلفیئر کا نظام ہے۔ پھر آگے چل کے خوبصورت بات فرمائے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو۔ تمام بھائی برابر ایک درجے کے ہیں، ان میں کوئی اختلاف ہو تو یہ معاشرے کا کام ہے کہ ان میں صلح کروائیں، تو مساوات اور صلح کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر ہر شخص جو ہے وہ احساس ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اس کو اپنی جان بھی بچانی ہے، پورے گھر والوں کو، پورے معاشرے کو، پورے ملک کو خیر کے راستے پہ لے جانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ حلقہ کار میں وہ ذمہ دار ہے، بالکل ایسے جیسے کہ چرواہا ہوتا ہے اور وہ بھیڑوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح آزادی، حریت عملاً نافذ فرما لی۔ غلامی انسان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ختم ہوئی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنانے میں اس لیے جلدی کی گئی کہ رومن امپائر میں 90% لوگ غلام تھے اور 10% لوگ آزاد تھے، اور حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام غلامی کے خلاف جدوجہد فرما رہے تھے، اور اسی جدوجہد میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت بھی غلامی 90% سے کم نہیں تھی، اس لیے کہ وہ دور اغارات کا اور غلامی کا دور تھا، اور زیادہ امیر آدمی وہ شمار ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ غلام ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے بوجھ، ان کی زنجیریں، ان کے جولان ان سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے بوجھ ان پہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ غلامی کا بوجھ، غلط رسم و رواج کا بوجھ، ہر قسم کی وہ بندھن جو کہ انسان کی آزادی کو برباد کر دے، جو انسان کی حریت کو اور اس کی شخصیت کو پژمردہ کر دے۔ عملاً غلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد 90% سے کم ہو کے 0% پہ آ گئی۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک الگ موضوع ہے، مستقل موضوع، اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً غلامی کو ختم کر دیا، اور انسان کو پہلی مرتبہ آزادی نصیب ہوئی اور امن نصیب ہوا، اس لیے کہ غلامی میں امن نہیں ہوا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے معاشرے کی حد تک نہیں، صرف قومی سطح پہ نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ نے امن کو قائم فرمایا ہے، اور امن کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، اتنی بڑی قربانیاں کہ صحابہ سٹ پٹا اٹھے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس قدر دب کہ آپ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے ہیں، آخر ایسی ہم میں کیا کمزوری ہے کہ ہم ان کی اتنی ظالمانہ شرائط کو قبول کرتے چلے جائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بصیرت حاصل تھی کہ یہ شرائط جو ہیں یہ قریش پہ الٹ جائیں گی، اسی کو آپ نے فتح مبین قرار دیا۔ اور ایک بات جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے اور اکثر صحابہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ اسلام امن کے حالات میں پروان چڑھتا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے زمانے میں ہوئی تقریباً، اس وقت تک اتنی جنگیں لڑی جا چکی تھیں، مسلمانوں کی تعداد بہت محدود تھی، ادھر صلح حدیبیہ ہوئی اور ادھر مسلمانوں کو پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں کام کرنے کا موقع ہوا، اور اسی کے بعد یہ کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کی صورت ہوئی، اور پھر فوج در فوج لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دی۔ تو صلح حدیبیہ آپ نے ایسی شرائط کے تحت کی جو بظاہر، جس میں مسلمان مظلوم تھے اور قریش ظالم تھے، لیکن دیکھیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ امن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو امن کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، امن کا معاہدہ ان کے ساتھ کریں، اور اس معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہاں وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ اوپر سے امن کا معاہدہ کریں اور اندر سے شورا گھونپیں، دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اس شک کے بارے کہ یہ لوگ دھوکہ کریں گے، امن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، صلح امن کا معاہدہ کرنا ہے۔ اگر ان کی نیت خراب ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ ان کی چال کو ان پہ الٹ دے گا۔